سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر الحمدللہ اس کا بھی باپا ایک دفعہ ہماری مشق ہو جائے نا تو ہم اس کو سیکھ لیں اور پھر ہمارے مشوروں میں اور دیگر میں بھی ہم اس کو ایک دہرائی ہوتی رہے ہماری۔ جس کو جذبہ ہوگا نا وہ نکالے گا ڈائری، اور جو کہا جائے گا وہ لکھے گا، لکھ کر بعد میں بھی اس کو رٹے گا۔ ہوتا کیا کہ جیسے اپنے کہلوا لیا، اس نے چند بار کہہ لیا، بعد میں دیکھا یہ کہ کہاں گئے تھے، کہیں نہیں، وہیں کے وہیں ہوتے۔ اس کا جال اب جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھنا نہیں آتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں آتا، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی نہیں آتا، اللہ تعالی یہ بولنا نہیں آتا، 99% کو نہیں آتا، بلکہ 99.9 کہوں تو بھی غلط نہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تعالیٰ تو اس پہ لگے تو مزہ آئے، تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ۔ اچھا، سلام کرنا نہیں آتا، جواب دینا نہیں آتا، السلام علیکم یہ ابھی تو کہہ لیں گے، لیکن جب کوئی سامنے آ رہا ہے اور السلام علیکم ہو گیا سلام، آپ بولیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام یہ بھی غلط ہے، وعل نہیں ہے، وعل یعنی پہاڑی بکرا، واجب ادا نہیں ہوگا، عین پر زبر ہے، اس کی ایسی پریکٹس کرنی پڑے گی، ایسی کرنی پڑے گی، ورنہ نکلے گا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ وہاں پر غیر محسوس سکتہ کریں گے نا تب شاید یہ درست ہوگا، تھوڑا سا رکیں، وعلیکم وعلیکم، یہ واو الگ ہے، علیکم الگ ہے، واو مانے اور، علیکم مانے تم پر، تو واو کے ساتھ ہم عین ملا دیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے پہاڑی بکرا۔ ما شاء اللہ، انشاء اللہ، یعنی صحیح بات یہ ہے کہ ہم ویسے تو سنتے تھے کہ وہ فلاں جگہ دیہاتوں میں گاؤں میں لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھنا تھا، تو شہریوں کو کون سا آتا ہے؟ حتیٰ کہ مخارج درست ہوں گے تب بھی نہیں آتا، خالی مخارج کا مسئلہ نہیں ہے، اسپیڈ میں حرف چبا جاتے ہیں، اللہ بولنا نہیں آتا، ہاں سینے سے نکلتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ نہیں ہے، اللہ، اللہ، چلو لام پر نہ بھی نکالے تو نارمل بھی نکالے تو ہاں تو آخر میں ہو نا یار، ہاں بھی نہیں ہوتی ہماری گفتگو میں۔ آپ اپنی جیب میں کوئی ایسا ٹیپ کرنے کا نظام رکھ کر اس کو بھول جائیں، یاد رکھیں گے تو صحیح بولیں گے، بھول جائیں پھر جو بھی
آپ نے اسلامی بھائیوں میں ترکیب بنائی تھی، بیان فرمایا تھا، درس دیا تھا، اس کے بعد وہ نکال کے سنیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے رونگ نمبر لگائے. مدنی انعامات، مدنی انعامات. قرآن بولنا کہا آتا ہے؟ قرآن، ہم قرآن بولتے ہیں. قرآن شریف بولنا آتا ہے. قرآن شریف قرآن نہیں ہے نا، یہ تو قرآنی لفظ ہے. قرآن 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 قرآن. ابھی سب ہو جائے گا. پھر میرے سامنے آؤ گے نا تو احتیاط بھی کریں گے. شاید میرے سامنے احتیاط کرتے ہیں پھر بھی رونگ نمبر لگاتے ہیں. تو اب یہ پیچھے سے جا کر پتہ نہیں کتنے چوکے چھکے لگاتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے. تو الحمدللہ کو بولتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ ہمارے یہاں سے ایک ماہ کے اتنے قافلوں نے سفر کیا. الحمدللہ. الحمدللہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس میں صرف عوام کا مسئلہ نہیں ہے، خواص کا بھی ابتلا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم مقرر بھی بعض اوقات بولتا ہے نا تو اسپیڈ میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ میں آتا ہے. کیا مشق کر رہا ہوں، ایک نہیں ہے. یعنی جتنا میں سوچتا چلا جاتا ہوں نا اتنا، مطلب اب یہ تو اپنے سامنے ہے. یہ نماز میں کیا پڑھتے ہوں گے؟ آدھی منٹ میں یہ ٹھکا ٹھک کر کے 2 رکعت پڑھ لے. وہ کیا نماز پڑھے گا؟ سیکنڈوں میں جو وضو کر کے پانی مل گئے کھڑا ہو جائے. اب کیا اس نے وضو کیا یار؟ گنی داڑیاں ہیں، کیا مطلب پانی کہاں گیا؟ سردیوں میں تو مطلب کشتی کرنی پڑتی ہے پانی ڈالنے کے لیے. جھریاں اور پڑ جاتی ہیں، ایک بھی جھری سوکھی رہ گئی جو فرض وضو کے ایریا میں آتی ہے تو وضو تو نہیں ہوگا نا. ہمیں اپنی بہت اصلاح کی ضرورت ہے. جب تک اپنی اصلاح نہیں ہوگی ہم کسی کیا اصلاح کریں گے تو اثر کیا ہوگا؟ یہ جماعت بھی نہیں بولتے ہیں، جماعت. عشاء کی جماعت تیار ہے، یہ سب سکھانے کا تو باقاعدہ درجہ لگانا پڑے گا. تو اب یہ کہ وہ سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ کی مشق بنے پریکٹس. نعت خوانوں کو الگ پریکٹس کروانی پڑے گی. صلی اللہ علیہ صلی اللہ کہاں سے لائے؟ یہی پڑھتے ہیں. ان کو طرز بھی بتا چکا ہوں میں پہلے کہ کس طرز میں تشدید باقی رہے گی. صلی اللہ لام پر شد ہے، تشدید. پھر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں صلاح شمع بز میں میم کھا جاتے ہیں. اب کیا بھیجا سرکار کی بارگاہ میں؟ صلاح بھیجی، یہ بھی پڑھن تھا. اچھا، اور بھی بعض اشعار میں نے نوٹ کیا ہے، نعت شریف کا بھی جب مصرعہ پڑھتے ہیں یہ اس میں بھی گڑبڑ کر جاتے ہیں. تعوذ و تسمیہ کس کو بولتے ہیں؟ غالب اکثریت ایسا لگتا ہے سمجھتی ہے. ویسے تعوذ تو مطلق اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا جو بھی صیغہ ہو اس کو بولیں گے، لیکن یعنی کہ ہم اعوذ کر کے جو پڑھتے ہیں یہ تعوذ اس کو بھی بولتے ہیں. اعوذ 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 باللہ 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 من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا اس میں احتیاطیں جو کر رہی ہیں جیسے اعوذ
اعو، یہ واو مدہ ہے نا اس میں، تو اس میں جلدی میں ہوتا ہے اعوذو، اعوذ باللہ، تو اعوذو نہیں ہے، اعوذ اعوذ اعوذ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاپا اس میں ایک رہنمائی یہ بھی فرمائے کہ تلفظ کی درستی یقیناً ہونی چاہیے، مگر بعض اوقات مدنی مشوروں میں یا بیان کے دوران کسی مبلغ کی زبان سے کوئی غلط تلفظ نکلتا ہے تو سب کے سامنے دوسرا اس کی اصلاح کرتا ہے. بیان کے دوران بھی ہوتا ہے، بعض اوقات سلسلے کے دوران بھی. ہم نے دیکھا کہ لائیو سلسلے کے دوران بے شک وہ شاید چینل پر آواز نہیں جاتی، لیکن اب وہ بالکل فوراً بیچ میں جو ہے نا کوئی بول پڑتا ہے. تو کیا ہر تلفظ کی درستی براہ راست کرنا ضروری ہے؟ انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے درجوں کے مطابق سلوک کرو، یہ تو حدیث پاک ہے. تو اب یہ کہ مفتی صاحب ہیں وہ اپنے شاگرد کو اگر غلط تلفظ کیا اور سب کے سامنے اصلاح کر دی، فیلنگ نہیں ہوگی، زیادہ کم ہوگی. شاگرد اگر مفتی صاحب کو یا اپنے استاد کو اصلاح کرنے بیٹھے گا تو ایک تو استاد کو برا لگ سکتا ہے، دوسرا دوسروں کی نظر میں استاد کی اہمیت کم ہو سکتی ہے اور ضد پیدا ہو سکتی ہے، ضد بحث ہو سکتی ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. یوں موقع محل کے حساب سے اصلاح کی جائے، آیا وہ غلطی شرعی بھی ہے یا نہیں. تلفظ کی بہت ساری غلطیاں ہیں جو شرعی غلطیاں اس کو نہیں کہہ سکتے، ہوتی ہیں اور یہ بڑے بڑوں سے ہوتی ہے، اس کو تو نہ ہی چھیڑا جائے. غلطی اس کی بھی غلطی نکلے گی، تو اصل لفظ غلطی اب عام طور پہ غلطی ہی بولتے ہیں. اصل لفظ باہر، باہری اندر کی ضد ہے. اب وہ 99.9 باہر بولتے ہیں. اب ان کو سب کو کیا ماریں، کیا کریں. باہر کے معنی ہوتا ہے روشن، باہر لفظ ہے ہی نہیں درست. جس جملے میں ہم بول رہے ہیں معنی ہی بدل جاتے ہیں، تو سبھی بول رہے ہیں، یعنی کہ سبھی سے مراد مبالغہ، غالب اکثریت بول رہی ہے، کیا عوام کیا خواص. باہر بر وزن ظاہر، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر معنی بھی روشن، باہر معنی بھی روشن. وہ زا سے ظاہر ہے نا، زا سے ظاہر، اس کے معنی ہے روشن. تو ویسے جو ظاہر ہم ظا سے ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی وزن پر ہے باہر. جو ہم بولتے ہیں یہ غلط بولتے ہیں. ہمارے یہاں باہر ویسے روشن کے معنی میں استعمال ہوتا ہی کہاں ہے، اندر کی ضد کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے ہمارے جملوں میں. لیکن بڑے بڑے مبلغین باہر بولتے ہیں، اب بھی بولیں گے، اتنا سن لیا نا پھر بھی بولیں گے. تو اب کسی کے بارے میں ہمیں دل میں نہیں لانا یار اتنا بڑا مدنی ہے، یہ تو یار جامعۃ المدینہ کا استاد ہے، یار اس کو تلفظ غلط ہے. یہ تو پھر اپنی خرابیاں ہو جائیں گی، کیونکہ تلفظ کے معاملات تو ہیں بہت پیچیدہ، بڑے بڑوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. اور اس میں تو بڑے بڑے جو اس کے علماء ہوتے ہیں نا، علماء دین نہیں، علماء فن یوں سمجھ لو، اردو ادب کے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اگر میں بڑے بڑوں کو نام لوں تو آپ کو یقین نہ آئے، ایسوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. معصوم تو فرشتے ہیں، انبیاء کرام ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. مدنی یہ بھی غلط ہے، دال پر زبر آئے گا، مادانی. رمضان ہم بولتے ہیں رمضان. تو اب یہ مطلب یوں دیکھا جائے نا تو پھر آپریشن جو ہے نا یہ گھنٹوں چلے گا، مشکل ہو جائے گا. تو اردو بول چال میں رمضان چل جائے گا، مدنی چل جائے گا. ورنہ عربی بولنے جائیں تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ عربی ہمارے آقا کی زبان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو قرآنی الفاظ ہیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے تو ان کو کوشش کی جائے اسی کے مطابق ہم اردو بول چال میں بھی اگر بولیں تو. لیکن بعض جگہ معیوب ہو جائے گا، جہاں معیوب ہو اور لوگوں کی تنفیر کا باعث ہو وہاں احتیاط کی جائے. کہ وہاں اب جیسے تجوید کے قواعد ہیں،
اب یہ اگر ہم اپنی اردو بول چال میں چلیں گے تو مشکل ہو جائے گا، وہ مخارج بھی نہیں چلیں گے عربی کے بعض جگہ، جیسے کہ ہم وضو بولتے ہیں نا، تو عربی میں تو وضو نہیں ہے لفظ عربی کا ہے، مگر وہ اردو بولیں گے تو پبلک مذاق اڑائے گی ہمارا، یہاں وضو ہی بولیں گے، رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہاں زواد نہیں بولیں گے بلکہ ضاد جو صحیح مخرج ہے اس کی کوشش کی جائے گی، مگر یہ خیر اردو لفظ بھی نہیں ہے، عربی دعا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو بھی صحیح نہیں پڑھتے، اسپیڈ میں یہ بھی ماجون مرکب بنا دیتے اس کا بھی، نہ نام لیتے ہیں بزرگوں کا صحیح، خیر ہم آگے نکل گئے، اب پریکٹس کریں گے ہم الحمدللہ، پوری سورت الفاتحہ کی نہیں، اس میں تو شاید بہت اغلاط ہوں گی، نماز بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ جب سے ہوش سنبھالا، بعض ایسے پڑھتے آ رہے ہوں گے، لیکن سورت الفاتحہ تو کب صحیح ہوگی؟ پہلے بسم اللہ تو صحیح ہو لے، وہ بھی صحیح نہیں، اچھا صحیح، خیر اب یہ عربی تلفظ اردو میں نکالنے کی حاجت نہیں ہے، تو صحیح کہہ دیا جب بھی ٹھیک ہے، صحیح کہہ دیا جب بھی چل جائے گا، تو کب صحیح ہوگا؟ ویسے جو بات الحمدللہ میں جلدی آ گیا تھا، الحمدللہ جب سے آپ نے مجھے بتایا میری اس معاملے میں کوتاہی نہیں ہوئی، غلطی نہیں ہوئی، احتیاط کا ذہن بن گیا وغیرہ، الحمدللہ یہ جب لوگوں کے سامنے بولتے ہیں تب بھی بعض اوقات اس میں کوتاہی ہوتی ہے، یا جب کسی جاننے والے کے سامنے آتے ہیں تو مطلب کچھ بول دیتے ہیں، اچھا اہل علم کے سامنے آتے ہیں یا کسی بڑی شخصیت کے سامنے آتے ہیں تب کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، یعنی کہ سنبھالنے جاتے ہیں نا تو بالکل ہی پھسل جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے نوٹ کیا ہو، اب نوٹ تو وہ کرے جس کو خود پتا ہو، خود بھی بولتے ہوں گے، میں 9 بجے تشریف لایا ہوں، سب کو یہ بھی سمجھ نہیں آئے گی، میں ملتان سے تشریف لایا ہوں، مدنی چینل پر بھی اس طرح کے تاثرات ہوتے ہیں نا، آج میں پہلی بار تشریف لایا ہوں اجتماع میں، اچھا اب بعضوں کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی ہوگی کہ اس میں حرج کیا ہے، صحیح تو ہے، کون اس جملے کی تائید کرتا ہے کہ میں آج اجتماع میں پہلی بار تشریف لایا ہوں، مگر جو غلط کہے گا ہم اس سے پوچھیں گے کہ کیا غلطی ہے، پھر دیکھنا بھی سنبھل گئے، 12 دن کی مدنی کورس کی مدنی سزا نہ مل جائے، مرد کا بچہ بنو کہ کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، ان کے نزدیک میں کوئی حرج نہیں ہے، سیکھنے کو ملے گا، اور کوئی میں انہی کو سمجھاؤں، 2 مرحبا، اور 3 بارش کا پہلا قطرہ ہند سے نازل ہوا، اصل بارش کا قطرہ جو اترتا ہے ٹپکتا ہے، جو بھی کہو، یہ تھوڑا کسی فرد کے بارے میں نا ٹپکا ذرا یار یہ کہاں ٹپک پڑا، یوں بولتے نا، چلیے بھائی 4 یار کے 4 نسبت 4 ہوئے ہیں جن کے نزدیک یہ غلطی نہیں ہے، 5 ہو گئے، باقی کنفیوز ہیں، چلو کوئی بات نہیں، اب یہ کہ اکثریت کے نزدیک تو یہ جملہ درست نہیں ہے، اب میں کسی سے بھی پوچھ لوں جو ہاتھ نہ اٹھائے اس سے پوچھوں نا، بابا نعت خوانوں میں سے اگر کوئی بتانا چاہے، آپ تو بتا ہی دیں گے، نعت خوان تو بتا ہی دیں گے، حسن زن ہے، آپ محمود ہے پہلے بتا دیں۔ پاپا یہ جو جملہ ہے میں تشریف لایا ہوں، یہ دوسرا بولے تو مناسب، اپنے لیے خود اپنے آپ کو تشریف لایا تو بولنا مناسب نہیں۔ ماشاء اللہ، یعنی کہ یہ احترام کا لفظ ہے تشریف، یہ دوسرا بولے تو جمے گا، اپنے لیے نہیں بولتے، جیسے مجھے تو یہاں تک تجربہ ہے، جب ملاقاتوں میں آپ نے عرض کیا تھا کہ مجھ سے میں نے آپ کو اس دن فرمایا تھا، میں نے یہ سب جملے سنے میں صاحب بھائیوں سے، اور اب یہ میں تشریف لایا تو اتنے کثرت سے اس کا استعمال ہے کہ اب تو تاثرات نہیں ہوتے ہنسنے بولنے کے، تو یہ اپنے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ اپنے ہر شعبے میں جو بھی آپ کے شعبہ جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، مسجد کے امام صاحبان کے پاس جاتے ہیں، کسی سیاستدان سے ملنے جاتے ہیں، کسی بیوروکریٹ سے ملتے ہیں، انتظامیہ سے ملتے، کس سے بھی ملے آپ، مدنی انعام کا رسالہ لازمی طور پر دیں گے آپ، اور پھر اپنے شعبے کو وقت دیں، پیش کی جدول
اس کی کوئی صورت بنائیں، ماہانہ کو ایسا مدنی مشورہ ہو. اس میں یہ ہو کہ ہفتہ رکھا جائے اور ان کو خیر خواہی کی جائے. دعوت میں تو اچھا لگتا ہے نا، سبحان اللہ. مدنی مذاکرہ اور اتوار چھٹیاں ہی ہوتی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ تو یوں مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ہے کوئی ایسا کہ جو ہر مدنی مذاکرے میں حاضری ہوتی ہو؟ دیر سویر آ جاتے ہیں. مثال ثواب کر رہے ہو تو ہم بھی بیٹھے ہوئے ہو. یہ جو دنیا بھر کی آپ نیکیاں، مطلب جو آپ کہتے ہیں کہ مجھے دے دو، پھر ان سب کی جو آپ کے پاس جمع ہو. اب آپ جن کو یہ نیکیاں ایصال کر رہے ہیں نا، ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہم اپنا نام شامل کریں گے. لیکن اس میں یہ بھی عرض سی نا باپا کہ اگر یہ بھی ہو جائے کہ جو آج نیتوں سے شامل ہوئے اور آخر تک رہیں گے، ان کو بھی باپا کا جملہ مل جائے. جو مدنی مذاکرے میں آخر تک رہے، یا اللہ اس کو بھی ایصال ثواب. ایسا کچھ سبحان اللہ. میں نے وہ کیا عرض کی تھی، ہاں ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان، مسافروں کی تعداد بتائے بنا بس یا ٹیکسی کو لم سم بک کروانا، کیا یہ درست ہے؟ لم سم یہ تو یعنی کہ مجہول تو جائز نہیں ہے. سواریوں کا قانون ہوتا ہے سیٹ بائی سیٹ کا. چھتوں پہ بیٹھنا یہ بھی غیر قانونی ہے. شاید کھڑا رہنا ہر سواری میں اس کی اجازت نہیں ہوتی. بولتے نہیں ہیں ان کے، پھر بتے چلتے ہوں گے، سب کچھ چلتا ہوگا. تو اب یہ کہ ہر گاڑی میں جیسے ٹیکسی ہے، اس کی سواریاں کتنی، مطلب قانونی کتنی ہے، ٹھیک ہے نا. اب لم سم 6 بھر دیا نا، غیر قانونی کا وہ. پھر لم سم یہ مجہول ہو گیا. پھر 10 بھی بٹھانا پڑے گا، لم سم ہے تو جھگڑا. تو اس لیے طے کرنا ہوگا کہ کتنی سواریاں ہوں گی. زیادہ سواریوں سے بس یا جو بھی گاڑی ہے اوور لوڈ ہوگی، کلٹی ہونے کا خطرہ، اسپیڈ بھی متاثر ہوگی. پھر یہ خامہ کا گھسیٹے گا تو کہیں گرائے گا، جانے خطرے میں پڑیں گی. اب ہم یو کے میں جو ہمارا دارالمدینہ کھلا نا، قانون ایک عرض کر رہا ہوں اور عمل کی بات کر رہا ہوں. یو کے بلیک بن میں ہمارا دارالمدینہ جو کھلا ہے، تو اس میں حاضری ہوئی تو طلبہ کا داخلہ کم. یہ مدنی منوں کا داخلہ کیوں کم ہے؟ تو اس سے زیادہ ہم داخلہ دے نہیں سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ ہمارے پاس باتھ روم ہی دینے. ہاں 10 مدنی منوں پر ایک باتھ روم ضروری ہے. قانون ہے کہ 10 اسٹوڈنٹ پر ایک باتھ روم اور 10 یا 12 اسٹوڈنٹ پر ایک ٹیچر. اس طرح کا مطلب قانون ہے. اب اس سے زیادہ بڑھا نہیں سکتے. نہیں ہوں گے تو پھر وہ پرمیشن کینسل. جہاں قانون ہے وہاں پھر یہ ہے. تو ہمارے ہو کہ نہ ہو، ابھی پچھلے قوانین ہے نا وہ دوسری طرح کے. یہ جو قوانین ہے نا، یہ ٹریفک کے، یہ اس میں ہمارا بہت فائدہ ہے. اور یہی حادثہ ہوا نا شکارپور والا، اس کے متعلق جو رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بیان کی گئی کہ اوور لوڈ. اور بھی اسباب ہوتے ہیں حادثے کے، لیکن عموماً حادثے میں اوور لوڈنگ اس کا نام آتا ہے. قانونی جرم ہی تھا نا جو انہوں نے کیا. اس کے مطابق آپ کریں جو ہمارا شرعاً بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے اجارہ پورا طے کیا جائے. اس میں اتنے ہوں گے اور واپسی میں اتنے ہوں گے. جیسے ٹیکسی ہے 4 بٹھاؤ یا 1 بٹھاؤ، کرایہ اتنا ہی لے گا. وہ اس کا تو آنا جانا ہوتا ہے نا، پھیرا ہوتا ہے، اس کا وقت ہوتا ہے جو بھی جلتا ہے پیٹرول یا گیس. کیا واپسی کا ٹائم مقرر کرنا بھی ضروری ہے؟ اور ٹائم بھی واپسی کا دینا پڑے گا کہ ہم مطلب یعنی کہ 11 بجے واپسی ہوگی. تو اب 5-10 منٹ چلو عرفاً رعایت چل جائے گی، جھگڑا بھی نہیں کرے گا. 1 گھنٹہ لیٹ کریں گے تو بولا بولی کرتے ہوں گے، راڑا راڑی کر دیتے ہوں گے. باپا آپ فضیل بھائی کے یہاں جب عیادت کے لیے گئے تھے تو باپا کے ساتھ سفر ہوا تھا گاڑی میں. پہلے تو نیتیں ہوئیں. اب نیتوں کے بعد جب وہ پیر کالونی کے بازار میں گئے تو باپا نے پھر پوچھا کہ بازار کی دعا. پھر باپا نے بازار کی دعا پڑھائی، پھر فضیلت بیان فرمائی، پھر مسجد دیکھ کر درود پاک پڑھایا، پھر فضیلت پوچھی اسلامی بھائیوں سے. پھر عیادت کے بعد جب واپس تو ایک مقام سے جب گزر رہے تھے تو کفر کی نشانی دیکھ کر دعا، تو باپا نے وہ دعا کی فضیلت پوچھی، پھر پڑھائی. تو باپا نے کچھ اس طرح کے مجھے جملے یاد ہے کہ فرمایا تھا کیا آپ لوگ اب یہ سفر میں نہیں کرتے ہیں کہ یہ تو لاکھوں لاکھ نیکیاں کمانے کا ذریعہ، اور اس سے بھی اسلام کے اندر بڑا اٹریکشن پیدا ہوتا ہے نا کہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ تھوڑی دیر سفر کرو، یہ لاکھوں نیکیاں دلوا دیتے ہیں.
पहले हम जब आज़ाद थे, घूमते फिरते तो दुआएं पढ़ते, तब मैं अंदर गया, ये सब भूल गया क्या हो यार। ये मस्जिद को देखकर दुरूद पाक पढ़ा जाए और इबादत की नज़र से मस्जिद देखना, ये भी कार सवाब। बापा जान अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि पापा वो एक वबरकातुहू। आपने शुरू में कहा था, वो मेरे जहन में अभी तक अटका हुआ है। आपने फरमाया था कि लोगों को उनके दर्जों में तौलो, लोगों से उनके दर्जों के मुताबिक सुलूक करो, सही ना। और आप फरमाते हैं लिबास खिज़र में सैकड़ों राहजन फिरते हैं, अगर जीने की ख्वाहिश है तो पहचान पैदा कर, लोगों से उनकी अकल के मुताबिक कलाम करो। तो ये सारी चीज़ें, लोगों को दर्जों में तौलना, लोगों की समझ बूझ, ये परख कैसे सीखी जाए, इसके बारे में कुछ आगाही फरमाइए। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहीं तशरीफ फरमा थी और कुछ असहाब भी थे। एक शख्स गुजरा तो उसको आपने रोटी का टुकड़ा अता फरमाया, वो चला गया। फिर दूसरा आया तो उसको बिछलाया और उसको खिलाया। फिर अम्मी जान ने वो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनाया, अंज़िलुन नासा मनाज़िलहुम, लोगों से उनकी मंजिलों यानी दर्जों के मुताबिक सुलूक करो। तब एक आदमी था, वो एक आम सा आदमी था, उसको रोटी का टुकड़ा दे दिया, वो खुश होकर चला गया। और दूसरा था तो उसको बिठाया, खिलाया, कि उसको रोटी का टुकड़ा देते तो वो सेट ना होता। समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, तो इसलिए उसकी ये तरकीब की। अब जैसे कि अवाम को लाइन में लग के अपने मिलते ही है ना, आज जो हमारे पास शख्सियत थी, अब अगर इसको हम कहते हैं कि इसको लाइन में खड़ा कर दो, तो हम सबको लाइन में खड़ा कर देता। एक मिसाल है, जैसे कि वो ना आता तो उसको हमने अलग से बिठाया और चाय पिलाई, और निगरान शूरा ने मदनी फूल दिए, हाजी अमीन भी थे, और इस तरह हम लोगों ने मिलकर उसकी तरकीब बनाई। फिर ज़रूरत थी तो मुफ्ती साहब से हाथों हाथ हमने इनकी बात करवाई फ़ोन पर। क्या हर शख्स हम इस तरह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो शख्सियत इस तरह की थी। तो अनज़िलुन नासा मनाज़िलहुम, लोगों से उनके दर्जे के मुताबिक, उनके मनसब के मुताबिक सुलूक किया जाए। बच्चे को बोले बैठ जाओ, बड़ा तशरीफ रखिए, है ना, फर्क है ना। खा लो, कुछ लीजिए, बड़े को यूं कहेंगे ना, खाइए, तनावुल फरमाइए। ये समझ उम्मीद है कि आपको आ गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के। मुर्दा दिलों को दे जिला, हादी है तलबगार के, मुर्दा दिलों को दे जिला, हादी